بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ابتداً آپ تمام اصحاب پریس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ آج کی اس پریس کانفرنس کی نسبت یہاں اکٹھے ہوئے ہیں میری درخواست پہ۔ آپ دوستوں میں سے کئی سے پہلی شاید ملاقات ہو۔ میرا نام معظم بٹ ہے۔ منصب کے لحاظ سے میرے پاس سیکرٹری جنرل مرکزی انصاف لائرز فورم کا منصب رہا اور پی ٹی آئی کے مرکزی ترجمان کی حیثیت رہی، لیکن آج کے اس دورانیے میں ایک سینئر قانون دان ہونے کی حیثیت میں آپ سے اس پریس کانفرنس کی نسبت سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ میرے وکلاء کی ٹیم ہے۔ کراچی سے محترمہ زائدہ تشریف لائی ہیں جو کہ ممبر ہیں ایگزیکٹو کمیٹی کی کراچی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں۔ اسی طریقے سے فاطمہ علوی اور بسام احمد صدیقی ایڈوکیٹس۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں بنیادی نقطہ جو کہ میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ بنیان مرصوص کا جو کردار اور جو سلوگن اور جو شناخت پاکستان نے پاک بھارت تناؤ اور ٹکراؤ کی نسبت سے اپنے مشن کی شناخت کے لیے دی تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ اس اصطلاح کو ہم نیشنل کیریکٹر کے طور پہ ریکگنائز کریں، زندگی کلی طور پہ بنیان مرصوص بن جائیں، اس لیے کہ ہندوستان کے ساتھ ہونے والا ابھی جو ہمارا ٹکراؤ ہے یہ کوئی خانہ جنگی یا چھوٹی جنگ نہیں بلکہ یہ ایک مستقل جنگ کا آغاز کر گیا ہے اور ہم آج بھی حالت جنگ میں ہیں۔ ہمیں اس اصول کو تسلیم کرنا ہوگا۔ بھارت کو ہم نے کبھی بھی دوست تصور نہیں کرنا۔ بھارت ہمیشہ کے لیے ایک اچھا اور یاد رہنے والا دشمن ہے۔ ڈپلومیسی کی آڑ میں پاکستان نے ہمیشہ کو ایگزسٹنس کی ایک رائے اور ایک حیثیت کو بڑھوتی دی ہے، اور ہندوستان نے ہمیشہ سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی وار کیا ہے، ہمیشہ خنجر سے۔ جب ہم کشمیر کی تحریک چلا رہے تھے 1948 میں تو یہ لوگ چلے گئے اور اقوام متحدہ سے سیز فائر کی التجا کی۔ اقوام متحدہ کا ڈکلریشن آیا، ریزولوشن منظور ہوئی، لائن آف کنٹرول اسٹیبلش ہوئی، اور اس کے بعد ہندوستان اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا۔ 1965 کی جنگ، تاشکند کا معاہدہ ہوا، چند ہی گھنٹوں میں شاستری جی کا انتقال ہو گیا، وہ بھی آج تک ایک مفروضہ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 1965 کے بعد سے بھی انہوں نے اپنی جنگی عزائم جو ہے وہ روکے نہیں، ختم نہیں کیے، بڑھوتی دی۔ نریندر مودی جو کہ تعصب، مذہبی تناؤ، آر ایس ایس اور ہندوتا کی بنیادوں پہ پروان چڑھنے والا انسان ہے، کدورت اور نفرت سے بھرا ہوا لیڈر ہے، وہ اقلیتوں کو اپنے ملک میں شودر سے بھی کم درجہ دینے کا حامی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے اپنی سیاست کی ابتدا مشرقی پاکستان کو توڑنے کے لیے اپنے کردار سے شروع کی تھی۔ پھر 1923 اور 22 کے دورانیے میں جو وہ آفیشل وزٹ پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھارت در حقیقت اسی کے تعاون کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہوا اور مشرقی پاکستان قائم ہوا۔ یہ اعتراف اعلانیہ طور پہ انہوں نے کیا۔ ہمارے ایک جنگجو کے مقابلے میں انہوں نے 12 افراد کا تناسب رکھا تھا، اور مشرقی پاکستان کے سانحے کے بعد ہندوستان نے فیلڈ مارشل کا منصب جنرل سیم کو دیا، اور
اس بات کا ادراک کیا کہ جنرل سیم نے کلیدی کردار ادا کیا پاکستان کو توڑنے کے لیے۔ آج جب اس نے پاکستان پہ وار کیا دیگر قوتوں کے ساتھ مل کے، جس کے مقابلے میں پاکستان نے بنیان مرسوم کا اعلانیہ جاری کیا، مقابلہ کیا، اور اس کے بعد پاکستان نے جنگ جیتی، تو بالکل درست انداز میں جنرل عاصم کو فیلڈ مارشل قرار دیا گیا، اور اس طریقے سے تاریخ کا یہ توازن قائم ہو گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی تاشکند کے معاہدے کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جب 1971 کا واقعہ ہوا، 72 کا واقعہ ہوا، علیحدگی ہوئی، اس علیحدگی کے بعد شملہ معاہدہ ہوا۔ یہ بات آپ کے غور کرنے کے لیے ہوگی کہ شملہ معاہدہ میں ہندوستان نے یہ طے کیا پاکستان کے ساتھ کہ بشمول کشمیر کے ہم ہر مسئلے کو آپس میں بائی لیٹرل انداز میں حل کریں گے۔ آج ہندوستان نے یونیلیٹرل طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ سندھ طاس کے منصوبے کو مؤخر کرتا ہے، اور آج جب وہ اس بات سے نکل گیا کہ اس نے بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے ہیں، تو شملہ معاہدہ میں وہ لگائی ہوئی قدغن بھی ختم ہو گئی، اس لیے کہ اب پاکستان اور ہندوستان کا ہر مسئلہ بین الاقوام کا مسئلہ ہے، اور بین الاقوامی عدالتوں میں ڈپلومیٹک فرنٹس میں ہندوستان کو جواب دینا ہوگا۔ لیکن ہمیں اپنے طور پہ اپنے اداروں کو باہم مربوط انداز میں ہر سطح پہ یکجا کر کے نیشنل کیریکٹر کو بلڈ کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ ہمارے سامنے اب دو بہت بڑے مسائل جو ہیں وہ بالکل سامنے کھڑے ہیں، جس کا اگر ہم نے بروقت جواب نہ دیا تو یہ شاید آنے والے وقت میں ہماری کمزوری قرار پائے، اور وہ ہے پانی کا روکا جانا۔ چین کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایک بہترین دوست کی حیثیت سے اس دورانیے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے خطے کے امن کو یقینی بنایا ہے، ہندوستان کے ایگریسو انٹینٹ کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے، اور پاکستان نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آ کے دنیا میں بہترین کامیابی حاصل کی ہے، اور تمام کو اس بات کا جواب دے دیا ہے جو کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے بین الاقوامی نظم کے لحاظ سے ایک فیلڈ سٹیٹ بن گیا ہے اور بالکل آئسولیٹڈ فارم میں آ گیا ہے، جبکہ پاکستان نے وہ کیریکٹر شو کیا کہ انہوں نے کہا کہ پہلگام کا جو واقعہ ہے یہ ان کے خود کی اختراع ہے، اور بین الاقوامی قوتیں، انہوں نے امریکہ کو بھی کہا، روس کو بھی کہا، چائنا کو بھی کہا، ہر ایک کو کہا کہ آپ آئیں شفاف طریقے سے یہاں پہ انویسٹیگیشن کریں، پاکستان کا اس کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اب یہ جنگ ہارنے کے بعد ہندوستان نے پارلیمنٹیرینز کی ٹیمز بنائی ہیں جو دنیا بھر میں جا رہی ہیں غلط تاثر پیش کرنے کے لیے کہ یہ جنگ کی ذمہ داری پاکستان کی تھی، اور ہر جگہ پہ انہیں منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ آج دنیا میں ہندوستان ڈپلومیٹک فرنٹ میں پاکستان کے حوالے سے بالکل یکا و تنہا ہو گیا ہے، اور ان کے پارلیمنٹیرینز کھلے انداز میں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ مودی سرکار نے ہندوستان کو علیحدہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، آئسولیٹڈ حالت میں کھڑا کر دیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک اور گھناؤنا کام کیا، اور وہ پہلگام سے پہلے پلوانہ کا قصہ کیا، اور اس کی آڑ میں آرٹیکل 370 جو ہے اسے ختم کیا۔ میں حیران ہوں، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ راجیو گاندھی پہ جب خودکش حملہ ہوا تھا تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہ تھی کہ تامل ناڈو کی نسبت سے سری لنکن حکومت کے ساتھ وہاں پہ لبریشن قوتوں کے ساتھ مل کے انہوں نے جوڑ توڑ کی کوشش کی تھی، اور ان لوگوں نے بٹریل قرار دیتے ہوئے راجیو گاندھی کو اس کی سزا دی تھی۔ یہ لوگ بلوچستان میں مداخلت کر رہے ہیں، انہیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ماضی میں بھی ایسی دراندازیوں کی سزا انہیں بڑی کڑی ملی ہے۔ پاکستان ایک ملک کا نام نہیں، ایک ہمہ گیر تہذیب کی قوت رکھنے والے ملک کا نام ہے،
اور پاکستان کا خواب دیکھنے والا اور اس کی نشاندہی کرنے والا اقبال جو تھا، اس نے پاکستان کی نسبت سے کہا تھا سرحد سندھ، بلوچستان اور پنجاب یہ ڈیسٹنی ثابت ہوں گے۔ تو آج پوری مسلم دنیا کے لیے آج پاکستان ایک مکمل تہذیب کی جاندار حقیقت بن چکا ہے۔ لہٰذا اس بات کو جانتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کشمیر کی آزادی کو ممکن بنانے کے لیے پورے پاکستان کو یکجا ہو کے حکمت عملی طے کر کے اس بات کو عملی نتیجے تک پہنچانا ہوگا، اور وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم کلیم بھی کر سکتے ہیں، ری کلیم بھی کر سکتے ہیں اور اسرٹ کر سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ چاہے وہ اس کے لیے ہمیں عسکری انگیجمنٹ کی ضرورت پڑی، خود یہاں کے رہنے والے پاکستانی عوام کو اپنا کردار ادا کرنا پڑا، بین الاقوامی دنیا میں کیسز ڈیولپ کرنے پڑے، اس لیے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ شملہ کی آڑ میں ہندوستان اپنا چہرہ نہیں چھپا سکتا۔ پاکستان اب اس جنگ سے پہلے والا پاکستان نہیں رہا۔ پاکستان ایک اینٹیٹی بن گیا ہے، ایک ایسی شناخت بن گیا ہے کہ جسے آج ہم پاکستانیت کی عملی تصویر قرار دے سکتے ہیں۔ پاکستان یکجا ہو گیا ہے اور دنیا کو یہ پتہ چل گیا ہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی آزمائش ہو، آپس کے کوئی بھی معاملات ہوں، پاکستان کا لفظ آئے گا، پاکستان کی بات آئے گی تو پوری قوم یکجا ہوگی۔ اور میں اس پورے دورانیے میں سب سے زیادہ اہم کردار جس نے ادا کیا ہے، میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں انہیں، اس لیے کہ جنگ کے میدان میں تو ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے تھے، لیکن آپ جو میڈیا ہے، میڈیا نے جو ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے، جو فرض شناسی کا مظاہرہ کیا ہے، جس طریقے سے انڈیا جو اپنے آپ کو کمپیوٹر کی دنیا کا اور انفارمیشن کی دنیا کا بے تاج بادشاہ قرار دیتا ہے، آپ نے جس طریقے سے اس کے پروپیگنڈے کو فیل کیا ہے، آپ کی جو کردار ہے وہ کردار ایسا ہے کہ پاکستانی قوم اسے سلام کرتی ہے، اور یہ ایک ایسا کردار ہے جس کی ضرورت پاکستان کو مکمل پڑنے والی ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ ریاست جو ہے وہ پاپولیشن پہ ہے، گورنمنٹ پہ ہے، باؤنڈری پہ ہے، ساورینٹی پہ ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اب اس کی 5ویں انٹیگرل پوزیشن جو ہے وہ ہے آپ کے میڈیا کی۔ میڈیا آج پاکستان کا ایک ایسا ستون ہے کہ جسے ہم ریاست کی ایکٹیویٹی سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو یہ آپ نے میسج دینا ہے، اور ہم آپ کو اس میں انگیج کرتے ہوئے پرسویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریاست، حکومت، عوام، میڈیا اور عدلیہ، ان سب کو انٹیگریٹڈ حالت میں یکجا ہو کے پاکستان کی سالیڈیرٹی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ یونیفارمٹی آج پاکستان کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ عملی سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ایک نیشنل کاز، ایک نیشنل کمٹمنٹ، ایک نیشنل کریکٹر اور اصل میں پاکستانی تشخص ہے، اور ہم ایک زندہ قوم کی طرح یکجا ہو گئے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ شاستری صاحب کی موت، ان کا آپ کو پتہ ہے کہ پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا گیا۔ جیسے ہی انہوں نے تاشقند کا معاہدہ کیا تھا، گھنٹوں میں انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور آج تک یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک اس اچانک فوتیدگی کی وجہ وہ ایلیمنٹس تھے جنہیں چھپایا گیا۔ اور یہ بات میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ اوم پوری جو تھے، جو ان کے ایک نامور اداکار تھے، جب انہوں نے پاکستانیت کے لیے آواز اٹھائی تو انہیں جس حالت میں موت کا شکار ہونا پڑا، وہ بھی ہمارے سامنے ایک حقیقت ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اور جاننا چاہیے اور اس امر کو باور کر لینا چاہیے کہ پرویز مشرف اور اٹل بہاری واجپئی کے دوران ایک بڑے سازگار ماحول میں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی نسبت سے فضا بن چکی تھی، لیکن اچانک وہ وڈرا ہو گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹل بہاری واجپئی نے غالباً یہ جان لیا تھا کہ اگر وہ اس خطے کی دائمی
سکون کے لیے اگر اقدام اٹھاتے ہوئے کشمیر کو کشمیر کے تقاضے کے مطابق فیصلے کی حد پہ پہنچا دیں گے تو اندرونی ریاستی قوتیں شاید انہیں جان سے مار دیں. یہی وجہ ہے. ورنہ ان کی طرف سے لکھے ہوئے جو ڈپلومیٹک یادداشتیں ہیں اور ورک ہے، سٹڈیز ہیں، اور ہماری طرف سے ہمارے وزیر خارجہ کی جو سٹڈیز ہیں، وہ دونوں یہ بتاتی ہیں کہ در حقیقت اس مسئلے کے حل کے لیے بہت قریب آگے ہوئے تھے اور اچانک ہی تبدیلی آ گئی. یہ جو معاملہ ہے ہندوتا کا، یہ معاملہ ایک مکمل کہتے ہیں کہ تبلیغ کے طور پہ انہوں نے چلایا ہے. لیکن ہندوستان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان غزہ کی پٹی کا نام نہیں ہے. پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو کہ اسلامک نظم کے لحاظ سے، نظریہ پاکستان کے حوالے سے، پورے آرگومنٹس کی بنیاد پہ ایک علیحدہ تہذیب کی شناخت کے طور پہ قائم ہوا تھا. اور دنیا میں یہ شناختیں صرف 2 قوموں کے پاس ہیں، سب سے اول پاکستان، اس کے بعد اسرائیل. اور اسرائیل جو ہے آپ نے دیکھا کہ حالیہ جنگ میں آ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوا تھا انڈیا کے ساتھ. انڈیا کا 40% ریسرچر بیٹھا ہوا ہے اسرائیل میں، اور اسرائیل کا 10% ریسرچر جو ہے بیٹھا ہوا ہے بھارت میں. اور بھارت کو جنگی عزائم سے روکنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ اصلاح کا کردار بھی دیا اور وارننگ بھی دی. اور ضیاء الحق نے کرکٹ ڈپلومیسی کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان واپس آتے ہوئے راجیو گاندھی کو کہہ دیا تھا کہ یہ جو بارڈر پہ تم نے لوگ لگا رکھے ہیں، میں پاکستان پہنچتے ہی تمام کو اندھیروں میں نہلا دوں گا، صرف بٹن دباؤں گا. جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا تھا کہ راتوں رات جو ہے یہ کیفیت تبدیل ہوئی. ایک بات ہمیں جان لینا چاہیے اور اس کا پرائیڈ لینا چاہیے کہ جنگی جنونیت کبھی بھی پاکستان کا حوالہ نہیں رہی، لیکن جنگی جنونیت کو پاکستان نے ہمیشہ شکست دی ہے. افغانستان میں بھی شکست دی ہے، انتہا پسندی کے خلاف، ایکسٹریمزم کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، وار اینڈ ٹیرر کے خلاف. پاکستان واحد ملک ہے جو فاتح ٹھہرا، اور ہندوستان کے مقابلے میں بھی ہر ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کامیاب رہا. اور ہندوستان کو ہمیشہ اس نے کوشش کی کہ وہ جنگی جنونیت سے بچ کے رہے. پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، ایک ذمہ دار ریاست ہے، اور اس نے ایک ذمہ دار ریاست کے ہونے کا ثبوت دے دیا ہے. پاکستان کے پاس نیوکلیئر آپشنز ہمیشہ رہیں گی، اور پاکستان یہ نیوکلیئر آپشنز استعمال کر سکتا ہے. اس نے یہ بات بالکل بے باک انداز میں جو ہے وہ بتا دی ہوئی ہے، نہ صرف انڈیا کو بلکہ دنیا بھر کی طاقتوں کو. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے ڈیسیجنز لیے ہیں، چاہے وہ فیلڈ مارشل کے تقرر کا ڈیسیجن ہو، اور چاہے جنگی میدان میں راسخ رہنے کا معاملہ ہو. اور آپ نے ایک اور چیز دیکھی کہ جب یہ وقت آزمائش آیا تو اس ملک کی تمام تر سیاسی جماعتیں یکجا ہو گئیں. پاکستان پہ آنچ برداشت نہیں کی جائے گی، یہ میسج ہمارا چلا گیا ہے. لیکن اب وقت یہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ جس نیشنل ڈیبیٹ میں شامل ہو گئے ہیں، اور جب انٹرنیشنل فورمز پہ انگیج ہو گئے ہیں اور مستقل حالت جنگ میں ہیں، تو ہمیں اپنا کردار یونٹی کے لیے ادا کرنا ہوگا. اسی نسبت سے ایک ایڈوکیسی کیمپین اور ایک والنٹری کیمپین اور نیشنل ہوڈ کی کیمپین ہم نے شروع کی، اور ہم نے اس کا آغاز جو ہے وہ اپنے صوبہ خیبر پختونخوا سے کیا. اور وہ پہلگام کے واقعے کے فوراً بعد سے لے کے جنگ کے ہونے کے بعد کو لیتے ہوئے اب سیکنڈ فیز میں ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم ملک بھر میں جا رہے ہیں، اور ہماری لوئرس کمیونٹی، ہماری جو ادارے ہیں ہمارے سول سوسائٹی کے، انہیں ساتھ لیتے ہوئے، آپ کو لیتے ہوئے ہم یہ کیمپین جو ہے آگے تک لے کے جائیں گے، اس طور کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بنیان مرصوص کو نیشنل کیریکٹر کے طور پہ ایکنالج کر لیں. سو دس واز دی میسج، اور یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد تھا. اور اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے اگر آپ کی طرف سے کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. ساتھ ساتھ
ہم پہلے اپنی بات کر لیں. آپ نے تائید کر دی کہ میڈیا نے شمشان کی اچھا کروا دیا، لیکن کچھ آپ کے اس میسج سے ہم آپ کو آپ کے ذریعے کے میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ میڈیا والوں کو جواب کے ساتھ بھی لگایا جاتا ہے، جس کے ساتھ زیادتی بھی آتی ہے، ریالٹی بھی ہوتی ہے، حقائق بھی ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی آپ پہ بتائیں کہ وقت نے ثابت کر دیا. تو ان کے وقت ساتھ جو آج کل جو انشورنس پہ میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو ویسے تو خوشی نہیں منائے گی، ان کا جو فنڈ یہ رکا ہوا نہیں آج تک جاری ہو سکتا انشورنس کا، اس طریقے کا لوگوں کے مسائل کا، تو وہ بھی ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رکا ہوا ہے. یہ تو یہ بھی ان کا حق ہے، رائٹ ہے. وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ جب ہم اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں نا تو ہم نے پوری قوم کو اور خاص طور پہ میڈیا کو ایوالو ہی نہیں کرنا، اسٹرینتھن کرنا ہے. اس کے لیے آواز کا اٹھایا جانا ضروری ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ آج کی اس پریس کانفرنس کی نسبت سے انٹینٹ بھی یہی ہے کہ نیشنل کیریکٹر کیسے بلڈ ہوگا. جب ہم کہتے ہیں کہ جتنا ہی اہم کردار ہماری عسکری فورس کا ہے، عسکری قوتوں کا ہے، اتنا ہی اہم کردار میڈیا کا ہے. اس لیے جس طریقے سے ہم انہیں مضبوط اور توانا بنا رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں، اسی طرح سے آپ کا مضبوط اور توانا ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ نے درست کہا ہے کہ اب ایوالو ہونے کا ٹائم آ گیا ہے، جس کے لیے نیشنل کیریکٹر بنانے آپ کی پارٹی بھی اس میں شامل ہوگی، کیونکہ پارٹی کی ڈائریکشن یہ ہے احتجاج کر رہی ہے، ایک اناؤنس کرنے لگی ہے یا اناؤنس کر رہی ہے. دوسری طرف آپ کی لائنس فورم ہے، کیا یہ الگ الگ لائن ہے؟ دیکھو میری بات سنو. ہر وہ کام جو آئین کے مطابق ہے اور رول آف لا کے تقاضوں کے مطابق ہے، اس کا پریکٹس میں آنا ایک جمہوری عمل ہے. اور میں نے کہا نا، بالادستی ہے آئین اور قانون کی. احتجاج کرنے کا دائرہ کار بھی آئین نے مقرر کیا ہوا ہے، اور معاملات کو دیکھنے کا اور پبلک آرڈر کو ریسٹور کرنے کا اور فیسیلیٹیٹ کرنے کا رول جو ہے وہ بھی قانون اور آئین نے ڈیولپ کیا ہوا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ جب ہم ایوالو کرنے میں آتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کو آئین اور قانون کے دائرے میں لانا ہے. اور یہی منصب ہے، ذمہ داری ہے. چونکہ آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے، میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں، پارٹی نے دو چیزیں دیکھیں. آپ انڈورسمنٹ، میں آپ کو یاد دلاؤں، ہماری پارٹی کے چیئرمین ہیں عمران خان، رائٹ. عمران خان نے وہ ساری باتیں جن میں اکثریت کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، وہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم میں ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے وہ یہ ساری باتیں وہاں پہ کر چکے. انہوں نے آر ایس ایس کی بات بھی کی، ہندوتا کی بھی بات کی، اسلامائزیشن کی بھی بات کی. وہ ساری چیزیں جو کہ ہماری تہذیب کا ماخذ ہیں، وہ تو ہمارے چیئرمین اعلانیہ طور پہ کہہ چکے. اگر رول آف لا کی بات ہے تو وہ کہہ چکے. اور جو بھی بندہ جو بھی بات کہتا ہے وہ عملی طور پہ اس کے اظہار کا پابند ہے. تو میسج جو ملا غیر متنازع طریقے سے، وہ تو ہمیں ساورینٹی کا ملا ہے. ایک بات آپ کو یہ کہوں کہ وہ قائد اندر ہے، ہم یہاں پہ ہیں، اور وہ جو ہماری ویژن ہے اسی کے تحت کام ہو رہا ہے، اور وہی جو ہے اس مشن کو لے کے چلیں گے ہم. بٹ صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ ریاست میڈیا اور اس کو بھی شامل کرنا چاہیے قومی ادارے میں. لیکن آپ کا جو سوشل میڈیا ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی پی ٹی آئی کے نام سے، نون لیگ کے نام سے، پر پارٹی کے نام سے جو ہے وہ اکاؤنٹ بنا لیتا ہے، گروپ بنا لیتا ہے. اگر آپ کو ابھی اسپیس مل رہی ہے، وکلاء کو مل رہی ہے، اسپتالوں کو مل رہی ہے، مقتدر قوتوں کی طرف سے، تو آپ کے جو کرتا دھرتا ہے کیا جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں جو قومی بیانی کو اور نیشنل ہارمنی کو متاثر کر رہے ہیں، اس پہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آرٹیکل 5 میں پہلے ہماری بات سن لیجیے. آرٹیکل 5 کانسٹیٹیوشن کا یہ کہتا ہے کہ لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو دی کانسٹیٹیوشن. یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو حق کے اظہار کی بات کر رہے ہیں، فریڈم آف سپیچ کی بات کر رہے ہیں،
تو بات یہ ہے کہ جس آرٹیکل نے اختیار دیا ہے آپ کو فریڈم کا، ساتھ ہی انہوں نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں اسی آرٹیکل میں کہ ہر وہ کام جو سالیڈیرٹی آف پاکستان کے خلاف ہو، انٹیگریٹی آف پاکستان کے خلاف ہو، اس کی اجازت نہیں ہے، اور حق کے اظہار رائے آپ کو پورا ہے۔ سو جہاں پہ نیشنل انٹیگریٹی کی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہماری ویژن ہے وہ یہ ہے رول آف لا، اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن، لائلٹی ٹو اسٹیٹ اور ڈیفینس آف پاکستان، یہ ہماری کمٹمنٹس ہیں، اور اس سے نہ ہم ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر جا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں اس کی جواب دہی انفرادی طور پہ وہ کرنے کے پابند ہیں، اس لیے کہ ہماری ویژن تو بالکل کلیئر ہے، کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو وہ قابل مواخذہ ہے۔ مطلب بڑا مضبوط موقف آیا آپ کی طرف سے، کامیابی کے بعد اس کو نیشنل ڈائریکٹر بنانے کے اوپر بڑا مضبوط آج آپ نے موقف دیا ہے۔ شکریہ۔ لیکن عمران خان اور پی ٹی آئی کے کچھ فارورڈ جو ہے بنیان مرسوس کو بھی تنقید کر رہے ہیں اور کچھ کنفلکٹ بھی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فورسز کو اس طریقے سے ان کو وہ نہیں کر رہے اپریشیٹ نہیں کر رہے جس طرح سے کرنا چاہیے، یعنی آپ نے کہا ہے کہ ساری پارٹیاں متفق ہیں پاکستان کے خلاف، جو بھارت کی جمہوریت کے خلاف، جو ایلیمنٹس جو لوگ جو ناصر جو عمران خان کے فارورڈز ہیں اور پی ٹی آئی کے فارورڈز ہیں اور وہ بنیان المرسوس کو آن نہیں کر رہے، اس کو تنقید کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ بڑا اسٹرانگ موقف دے رہے ہیں اور اس کے خلاف موقف دے رہے ہیں، یہ آپ حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے جو خاکسار بیٹھا ہوا ہے وہ مرکزی سیکرٹری جنرل رہا ہے انصاف لائرز فورم کا، سپریم کورٹ کا سینئر قانون دان ہے اور پی ٹی آئی کا لائلسٹ ہے۔ آپ کے سامنے وہی بات کر رہا ہے نا پاکستان کے سٹیزن کی۔ آپ پازیٹیو چیز کو دیکھیے، میرا جو لیڈر ہے وہ تو پابند سلاسل ہے، اس کی طرف سے کوئی آفیشیل ورژن جو ہے آپ مجھے اس سے کنفرنٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس نے جو بات کہی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب درمیان میں جو شخص ایسی کوئی بات کرے تو وہ ضرور قابل مواخذہ ٹھہرتا ہے۔ ہماری تو بات بالکل درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہماری کمٹمنٹس ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ رول آف لا کے تقاضے ہیں۔ ہم تو آپ ایک پارٹی کی حیثیت سے بھی گریس کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ چاہے وہ میری پارٹی کا لیڈر ہو، چاہے ہمارے احباب ہوں، وہ مقابلہ کر رہے ہیں، سامنا کر رہے ہیں، سرنڈر انہوں نے کیا ہے ڈیو پروسیس کو۔ سو آپ اس تصویر کو دیکھیے کہ پالیسی میں پریکٹیکل اورینٹیشن کیا ہے۔ کیا ہماری پارٹی نے ڈس اون کیا اس اقدام کو جو کہ ہماری ریاست نے کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں، بلکہ تو یہ ان لائن ہے دیر وتھ جو ہماری ویژن ساورینٹی کے حوالے سے ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ تعصب درست کیجئے۔ آپ کے سامنے میری عرض ہے کہ یہ ہے کہ ہم سب بندھے ہوئے ہیں اپنے ڈاکومنٹڈ پورٹریل کی بنیادوں پہ، عملی اظہار کی بنیادوں پہ، اور ہم بالکل واضح ہیں جناب۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔